ایک اور بات ذہنی طور پر ہمیں بھی عرض کر دی تھی کہ اسلام پاکی چاہتا ہے اور اسلام نے پاکی کا پورا ایک نظام ہمیں دیا ہے، حتیٰ کہ پاکی اللہ کو اتنی پسند ہے اللہ نے قباء میں جو رہنے والے انصار تھے صحابہ کی تعریف فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی قباء میں ایسے صحابہ بستے ہیں جنہیں پاک رہنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قباء والو آپ کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ نے آپ کو قرآن میں تعریف کر دی؟ کہ رسول اللہ ہم جب رفع حاجت کے بعد استنجا کرتے ہیں تو ہم ساتھ مٹی کے ڈھیلوں کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کو پاک رہنا اتنا پسند ہے۔ اب اندازہ کریں جس اللہ کو پاک رہنا پسند ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پاک رہتا اور ناپاک بندہ اس کے اوپر غالب آ جائے؟ حالانکہ اللہ نے رسول کیا بیان کیا ہے؟ جان حق ہمیشہ پاک ہوتا ہے، ذہب الباطل حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، جس کا عقیدہ گندا ہے، جس کا جسم گندا ہے، بال پڑا گندا ہے، کپڑے اترے انہیں ننگا پھر رہا ہے، ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتا ہے، ایک گندا شیطان بندہ اس کے اوپر غالب آ گیا؟ یہ تو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسرا کہا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر نہ جو غیر اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، غیر اللہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ اس میں نام وہی بتایا تھا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی، شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی رائے میں گئے، شیخ القرآن کے بارے میں مشہور تھا کہ شیخ القرآن سے زیادہ توحید بیان کرنا ماں نے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں کیا تھا جو اس سے زیادہ توحید بیان کر دے۔ مسئلہ توحید جتنا شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھایا نا، شاید ہی کسی نے اتنا سمجھایا ہو۔ اور ہمارے جو شمالی پنجاب میں خصوصاً اس کے اوپر جو توحید کے اثرات نظر آتے ہیں، یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی کی سعی ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد اسباب کے درجے میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کے شاگردوں کی کوششیں ہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی رائے مرکز گئے، واپس آئے تو جمعہ میں بیان کہا لوگوں تم مولوی غلام اللہ کی مخالفت کرتے ہو کہ مولوی غلام اللہ کہتا ہے مردے کچھ نہیں کر سکتے، مولوی غلام اللہ کہتا ہے مردے کچھ نہیں کر سکتے، اور لوگوں رائے والے کہتے ہیں زندے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، نہ کوئی زندہ کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی مردہ کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بات پکا یقین، پکا ایمان، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر چڑھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کا مکڑی کی طرح ہوتا ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی کا جالا کمزور ترین ہوتا ہے، کمزور ترین ہوتا ہے، لیکن جو اس میں پھنس جائے اس سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی زندہ پیر ہو، چاہے کوئی مردہ پیر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی تعویذگار ہو، چاہے کوئی جادوگر ہو، اللہ نے کیا مثال دی؟ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ان کے پاس بھی نہیں جانا، نہ اس کا کچھ فائدہ ہے، نہ لوگوں کو نفع دے سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن جس کو پھنسا لیتا، گندا کر دیتا، اس کو نکل نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر نکل نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی غیر اللہ کے پاس جائیں گے، کسی جادوگر کے پاس جائیں گے، کسی تعویذگار کے پاس جائیں گے، کسی اور کے پاس جائیں گے تو ہنس تو جائیں گے، ایمان بھی جائے گا، مال بھی جائے گا، بسا اوقات تو عزت بھی چلی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے کے انسان